اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کتنا آسان سودا میرے آقا نے ارشاد فرما دیا۔ ارے تم دنیا داروں سے ملنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہوگے، ارے تم دنیا داروں سے 5 منٹ لینے کے لیے کئی قسم کے ریفرنس ملاتے ہوگے، مگر میری ذات سے اگر تم نے ملاقات اتنے عظیم دن میں کرنی ہے تو چھوٹا سا کام کر لو، 50 دفعہ ہمیں یاد کر لو، ہم تمہیں 50,000 سالہ دن میں ڈھونڈ کے یاد کر لیں گے۔ اور فرمایا کہ کیا خوبصورت وہاں پہ مقام ہوگا جب میرے آقا کسی امتی کا ہاتھ تھامیں گے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں دنیا دار، دنیا والے جب کسی کا ہاتھ تھامتے ہیں مطلب کے لیے تھامتے ہیں، پھر تھامنے کے بعد زیادہ دیر نہیں تھامتے، جب مقصد پورا ہو جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ مصطفیٰ تو وہ ذات ہیں کہ جب کسی کا ہاتھ تھامتے ہیں اپنے مقصد کے لیے نہیں تھامتے، اس کی بہتری کے لیے تھامتے ہیں، اور جس کا ہاتھ پھر ایک دفعہ تھام لیتے ہیں زندگی بھر اس کا ہاتھ چھوڑتے نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کریم جس کا ہاتھ تھامے جنت میں اس کے بغیر چلے جائیں۔ ارے 50 دفعہ درود پڑھنا تمہارا کام ہے، نفسی نفسی کے دن یاد کرنا میرے آقا کا کام ہے۔ اب بھی حصول برکت کے لیے حضور کی ذات پر آواز بلند درود پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ عز و جل نے بڑا کرم فرمایا ہم پر کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ کرم در کرم یہ ہو گیا کہ ہمیں اس نے قرآن پاک کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہ قرآن پاک کے زمرے میں رہے، کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رمضان شریف میں تو قرآن کی طرف توجہ ہوتی ہے، مگر رمضان جیسے رخصت ہوتا ہے افسوس کہ قرآن کی تلاوت بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ آج کے بیان کا موضوع انشاءاللہ اسی کے ارد گرد رہے گا، ضمناً چند معروضات بھی پیش کروں گا۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ بڑی ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے کائنات کے لوگوں، تم نے بڑی بڑی تجارتیں کی ہوں گی، تم نے بڑے بڑے سودے کیے ہوں گے، تم نے بڑے بڑے ٹھیکے لیے ہوں گے، لیکن ایک تجارت آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، ہمارے بندوں میں سے وہ بندے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پہلا کام۔ دوسرا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا کام وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ ہمارے دیے میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں چھپ کر بھی خیرات کرتے ہیں، سب کے سامنے بھی خیرات کرتے ہیں۔ اس پہ گفتگو میں بعد میں کروں گا۔ یہ 3 کام کرنے والے جو ہمارے بندے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دیے میں سے کچھ نہ کچھ خیرات کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ 3 بندے وہ ہیں یرجون تجارتن، یہ ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے دنیا داروں سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، جنہوں نے دنیا داروں سے سودا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رب کائنات سے تجارت کرنے کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ ارے یہ بازاروں میں تجارت کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ رب الکائنات سے تجارت کرنے والے بندے ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ اے لوگو، تم نے تجارت میں گھاٹے بھی دیکھے ہوں گے، تم نے منافع بھی دیکھے ہوں گے، تم نے لوگوں کی نیا ڈوبتی بھی دیکھی ہوگی، تم نے لوگوں کو امیر کبیر ہوتے بھی دیکھا ہوگا۔ دنیا کے ہر سودے میں 50-50 چانس ہوتا ہے، نفع کا بھی چانس ہوتا ہے، نقصان کا بھی چانس ہوتا ہے، مگر ہم خالق کائنات تمہیں پہلے بتائے دیتے ہیں کہ جو یہ 3 کام کرے گا وہ ہم سے تجارت کرنے والا ہوگا، اور جو ہم سے تجارت کرتا ہے ہم بتائے دیتے ہیں کبھی اسے گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے دنیا دار گھاٹے دیتے ہوں گے، دھوکے دیتے ہوں گے، رب ارشاد فرماتا ہے مجھ سے سودا تو کر کے دیکھو، یرجون تجارتن، تجارت کرنا تمہارا کام ہے، لن تبور، ہم وعدہ کیے دیتے ہیں اس تجارت میں گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا۔
آج یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں شامل کر کے یہاں سے لے کے جائیے، کوئی نہ کوئی سبق لے کے جانا چاہیے، ہر محفل سے ایک نہ ایک درس لے کے جانا چاہیے، اور اس درس کو اپنے بچوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ پورا بیان ہم بھی سمجھتے ہیں گھنٹے کا ہو، آدھے گھنٹے کا، یاد نہیں ہوتا، اس لیے میں اس نقطے پر آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ صرف یہ 3 باتیں یاد کر لیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تلاوت کرو، نماز پڑھو، ہمارے دیے سے خیرات کرو، پھر تم ایسے تاجر بن جاؤ گے جو ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا ہوگا، اور ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا خوش نصیب کبھی گھاٹے میں رہتا ہی نہیں ہے۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ بیان فرمایا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہم سے تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ چھپ کر بھی خیرات کرتے ہیں، سب کے سامنے بھی خیرات کرتے ہیں۔ بڑی کمال کی بات ہے، چھپ کر بھی صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی صدقہ دیتے ہیں۔ علماء نے ارشاد فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے سامنے صدقہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ چھپ کر دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ریاکاری سے بچے گا، لوگوں کے دکھاوے سے بچے گا، سب کے سامنے بھی صدقہ دیتا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چھپ کر صدقہ دیتا ہے وہ گویا اپنا دل صاف کر رہا ہوتا ہے، اور جو سب کے سامنے صدقہ دیتا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کا دل صاف کر رہا ہوتا ہے۔ کہ مسلمان یہ نہ سوچیں کہ حاجی صاحب کو اللہ نے کاریں دی ہیں، کوٹھیاں دی ہیں، کنجوس ہیں، اللہ کی راہ میں خرچی نہیں کرتے، دوسروں کا دل صاف کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بھی صدقہ کرے کہ اے لوگوں میں بھی خرچ کر رہا ہوں، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تم بھی خرچ کرو، مگر چھپ کر بھی خیرات کرے کہ کہیں صرف لوگوں کا دکھاوا نہ رہ جائے، بلکہ اصل رابطہ تو کائنات کے خالق کے ساتھ ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میری تو کوئی اوقات نہیں تھی، میں تو بغیر کسی اسباب کے پیدا ہوا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا میرے جسم پر تو کپڑے بھی نہیں تھے، میں تو ایک لقمہ کھانے کے بھی قابل نہیں تھا، تو نے کرم فرمایا، تو نے مجھے والدین عطا فرمائے، تو نے مجھے بہن بھائی عطا فرمائے، تو نے مجھے دوست عطا فرمائے، تو نے مجھے وسائل عطا فرمائے، تو نے مجھے اسباب عطا فرمائے، میں ہاتھ ڈالتا تھا، اللہ میرا ہاتھ ڈالنا، مٹی میں ڈالنا بھی سونا بنا دیتا تھا، اے کائنات کے خالق میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے دیے سے سارا بھی خیرات کر دوں، میں حق ادا نہیں کر سکتا، مگر میری طرف سے یہ تھوڑا قبول فرما لے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اس طرح تجارت تو کر کے دیکھو، اگر تم ہماری بارگاہ میں 1 دو گے ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم تمہیں 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس تجارت کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آتا ہے مکے میں قحط پڑ گیا، جس طرح آج کل آٹے کا قحط تھا پچھلے دنوں میں، ویسا قحط پڑ گیا، لوگ پریشان، کھانے کے لیے کچھ نہ ملے۔ باہر سے جب تجارتی قافلہ آیا، آپ کو پتا ہے جب باہر سے اناج آتا ہے آڑتی ٹوٹ پڑتے ہیں کہ سارا ہم خرید لیں، نفع ہی نفع ہے۔ مکے کے آڑتی اور تاجر بھی ٹوٹ پڑے کہ سارا اناج ہم خریدیں گے، ڈبل کر کے بیچیں گے، نفع ہی نفع ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سبقت فرمائی، پہلے تشریف لے گئے، سارا کا سارا اناج خرید لیا۔ جب مکے کے تاجر ان تاجروں کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ عثمان نامی کوئی شخص ہے، وہ سارا کا سارا غلہ خرید گیا ہے، تم نے خریدنا ہے تو اسی کے پاس چلے جاؤ۔ مکے کے تاجر عثمان غنی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے عثمان تم نے بڑا ہاتھ مار لیا ہے، ہر طرف قحط ہے، سارا اناج تم نے خرید لیا ہے، تم تو اکیلے اب نفع کماؤ گے، کچھ ہمیں بھی شامل کر لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے تاجروں بتاؤ کتنا نفع دے سکتے ہو، تجارت کی بولی بولتے ہیں نا، کتنا نفع دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں 10% ہم آپ کو نفع دے دیتے ہیں، آپ نے 100 کی چیز خریدی ہم 110 میں خریدتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا حالات دیکھو قحط پڑا ہوا ہے، کنجوس نہ بنو اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا 20%، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ کام کرو، انہوں نے کہا ڈبل دیتے ہیں، 100 کی چیز 200 میں خریدتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اور بڑھاؤ۔ روایات میں آتا ہے بڑھاتے بڑھاتے وہ 7 گنا تک پہنچ گئے کہ 100 کی چیز ہم 700 میں خریدتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اور بڑھاؤ۔ وہ تاجر سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے اے عثمان اتنا نفع تمہیں دے رہے ہیں تم پھر بھی ہمیں نہیں دے رہے، یہ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم سے بڑا تاجر بھی کو مکے میں موجود ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرے پاس ایسا تاجر ہے جس کی راہ میں اگر 1 دیا جائے وہ 700 گنا تک دیتا ہے، اگر تم 700 گنا تک دے سکتے ہو تو آ جاؤ میدان میں۔ مکے کے تاجروں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی اوقات نہیں، ہمیں وہ تاجر تو دکھاؤ جو اتنا نفع دیتا ہے، 1 روپے کی چیز 700 میں خریدتا ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا اے کافرو تم بتوں کے آگے سر جھکاتے ہو، تمہیں خدا کے سامنے سر جھکانے کی لذت کا کیا اندازہ ہو؟ جو خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں وہ اگر 1 بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 700 گنا تک دیتا ہے۔ پھر عثمان غنی نے سارا غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اس کا انعام کیا ملا؟ قیامت تک
اللہ نے ان کے نام کے ساتھ غنی لگا دیا ہے۔ آج مسلمانوں کا بچہ خالی عثمان نہیں کہتا، جب بھی کہے گا عثمان غنی، یعنی وہ عثمان جسے اللہ نے دنیا میں بھی مالدار کر دیا ہے، آخرت میں بھی مالدار کر دیا ہے۔ ارے اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والوں کا حال دیکھو، وہ یہ نہیں دیکھتے، ضربے نہیں لگاتے، سوچوں میں نہیں پڑتے، وہ اپنی نیت خالص رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، اللہ ان کو غنی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اس آیت میں 3 لوگ وہ ہیں جو ہم سے تجارت کرنے والے ہیں۔ پہلے وہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت کا ایک فقدان نظر آتا ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی وہ لا ریب کتاب ہے جس میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر آپ کو دنیاوی پریشانی ہے تو بھی قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیجیے، آپ کو ترجمہ نہیں بھی آئے گا، برکت سے اللہ دنیاوی مشکلیں بھی آسان فرما دے گا، اور آخرت کی مشکلیں تو آسان ہونی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگو تمہارے نزدیک مالدار بہتر ہوتا ہوگا، تمہارے نزدیک کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بہتر ہوتا ہوگا، تمہارے نزدیک کو بڑا تاجر بہتر ہوتا ہوگا، تمہارے نزدیک کو اچھا کھلاڑی بہتر ہوتا ہوگا۔ اگر ہماری ذات کا پوچھتے ہو تو ہمیں وہ پسند ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ آج دنیا میں لیول دیکھا جاتا ہے لوگوں کا ان کے پروفیشن کے حساب سے۔ اگر کوئی استاد نرسری کے بچے کو پڑھاتا ہے اس کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن لیول کم ہے۔ اگر کوئی میٹرک کا پڑھاتا ہے تو اس کا مقام زیادہ ہے، اور اگر کوئی ایم اے والے کو پڑھاتا ہے اس کا مقام زیادہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کائنات کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم کتاب جب قرآن ہے تو پھر قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے عظیم انسان کیوں نہ ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر ہی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے میں ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن، لوگو قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ کل بروز قیامت یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، حاضر ہو کر عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ کیا میں تیری کتاب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے قرآن تو میری کتاب ہے، تو میرا کلام ہے۔ تو قرآن عرض کرے گا، اے رب کائنات یہ شخص دن ہو یا رات یہ میری تلاوت کرتا تھا، نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ جب یہ صبح اٹھتا تھا کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا تھا، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، اندھیرا ہو یا اجالا یہ ہر وقت مجھے سینے سے لگاتا تھا۔ اے رب کائنات اب میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے لوگوں کی شفاعت کا انکار ہو سکے گا، لیکن کل بروز قیامت جب قرآن شفاعت کرے گا تو اللہ رب الکائنات اس کی شفاعت کو رد نہیں فرمائے گا، قرآن کے ساتھ بندے کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک لفظ ہے لِأَصْحَابِهِ، کہ قرآن اپنے ساتھیوں کی شفاعت فرمائے گا۔ علماء نے ارشاد فرمایا صرف حفظ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ناظرہ پڑھنے والا اس میں شامل نہیں ہے، قرآن کے ساتھیوں میں قرآن کو حفظ کرنے والا بھی شامل ہے، قرآن کو دیکھ کے پڑھنے والا بھی شامل ہے، قرآن پر عمل کرنے والا بھی شامل ہے، قرآن سے محبت رکھنے والا بھی شامل ہے، قرآن کو چومنے والا بھی شامل ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے ارشاد فرمایا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی بندہ قرآن کھول کے صرف قرآن کو سونگھ لے اسے بھی عبادت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ ارے کیسی لاریب کتاب ہے، جس طرح بھی آپ قرآن سے اپنا تعلق بنائیں گے دنیا بھی بہتر ہوتی جائے گی، آخرت بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو ان القرآن مأدبۃ اللہ، تم نے دنیا کے دسترخوان دیکھے ہوں گے، ایک دسترخوان حضور بھی ارشاد فرما رہے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کا دسترخوان ہے۔ فرمایا فَاقْبَلُوهُ مَسْتَطَعْتُمْ، لوگوں جتنا اس سے فیض حاصل کر سکتے ہو خدا کی قسم اس سے فیض حاصل کر لو، کیونکہ یہ اللہ کا ایسا دسترخوان ہے۔ کہیں سورہ فاتحہ اپنے جلوے لٹا رہی ہے، کہیں سورہ بقرہ کا فیضان نظر آتا ہے، کہیں سورہ رحمان ہمیں نظر آتی ہے، کہیں سورہ ملک نظر آتی ہے، کہیں ہمیں سورہ ناس نظر آتی ہے، کہیں سورہ یاسین نظر آتی ہے۔ ارے یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ فرمایا قیامت تک یہ وہ کتاب ہے
کہ جس کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھتی جائیں گی، جس کی برکات ظاہر ہوتی جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے بستیوں کی بستیاں الٹ جاتی ہیں، قرآن محفوظ رہتا ہے۔ پوری پوری بلڈنگیں جل جاتی ہیں، قرآن محفوظ رہتا ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی اللہ والا آ کے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی برکتیں قیامت تک ظاہر ہوتی رہیں گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرآن کا وہ فیضان ہے کہ جتنا فیضان تم اس سے حاصل کر سکتے ہو اتنا کر لو، یہ پھر بندے کا اپنا نصیب ہے۔ آخری حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، ٹائم میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن کی تلاوت کی، وحفظہ، اور پھر قرآن کو حفظ کر لیا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ یاد کر لیجئے، اپنی زندگی میں ہو سکے تو بچوں پر اس پر عمل کیجئے تاکہ آپ بھی اس بشارت میں شامل ہو جائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا وہ حافظہ، اور قرآن کو حفظ کر لیا، فرمایا وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، مگر شرط یہ بھی ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال بھی سمجھتا ہو، قرآن کے حرام کو حرام بھی سمجھتا ہو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ حفظ تو کر لے، قرآن تو پڑھ لے، سودی کاروبار کیے جا رہا ہے، لوگوں کو ٹھگے جا رہا ہے، کرپشن کیے جا رہا ہے، 2 نمبر کام کیے جا رہا ہے۔ فرمایا اس طرح نہیں، بلکہ جس طرح قرآن ہم پر نازل ہوا ہے ویسے ہی یہ سینے میں محفوظ کر لے، اس کے احکامات پر عمل کرے۔ فرمایا وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، قرآن میں جتنے احکامات ہیں ان تمام پہ عمل کر لے۔ ارے اس حافظ کی شان تو علاوہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں البسا والداہ تاجن یوم القیامہ، اس حافظ کی شان تو تم قیامت میں دیکھ لو گے، مگر ہم بتاتے ہیں اس کے والدین کی یہ شان ہوگی کہ اللہ اس حافظ کے والدین کو قیامت کے دن نورانی تاج عطا فرمائے گا۔ فرمایا کیسا نورانی تاج ہوگا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ جب حافظ قرآن کے والدین کو یہ تاج پہنایا جائے گا نا، روایت میں آتا ہے لوگ حیران ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں چوندھیا جائیں گی، وہ عرض کریں گے اے خالق کائنات، جن کو یہ تاج پہنایا ہے کیا یہ نبی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں۔ فرمایا جائے گا کیا یہ ولی ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں۔ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ذرا ارشاد فرمائے گا یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا تھا، اس حفظ کی برکت سے آج میں نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، جب حافظ قرآن کے والدین کا یہ مقام ہے کہ اللہ انہیں نورانی تاج عطا فرمائے گا، خود حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ اور ایک چھوٹے سے سوال کا جواب اور بھی چاہیے، آپ مجھے یہ بتائیے جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے افضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چھوٹی سی بات کا جواب یہ بھی دے دیجئے کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کیا ہے وہ عام لوگوں سے افضل ہو گیا ہے، اور جس پر پورا قرآن نازل ہوا ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ آج لوگ فلسفے سناتے ہیں ہمیں، حضور ہماری طرح، حضور ہماری طرح۔ ارے قرآن کے حافظ کی شان پڑھ لیتے، تمہیں قرآن کے حامل کا پتہ چل جاتا، جس پر پورا قرآن نازل ہوا ہے اللہ نے اس نبی کو کیا شانیں عطا فرمائی ہوں گی۔ ارے جس پر اترے ہوئے کلام کو پڑھنے کی برکت سے لوگ دنیا کے اندر بھی نجات پا جائیں، آخرت میں بھی مقام پا جائیں، خود اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے کا یہ مقام ہے تو نبی کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ حضور کی کیا شانیں ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال۔ 3 باتیں آپ نے شروع میں یاد کی تھی، 3 جاتے جاتے یاد کر لیجئے، 6 باتیں لے جائیں، یہ فیضان ہے، زندگی بھر اپنے ساتھ رکھیے۔ اللہ سے تجارت کرنے والے 3 لوگ امید ہے یاد ہو گئے ہوں گے، تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں، بچوں کی تربیت تو تمہاری ذمہ داری ہے، تم بچوں کو اچھا پڑھاتے ہو، ہر والد کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ اچھا پڑھے، اچھے ادارے میں پڑھے، اس کا سلیبس اچھا ہو، کریکولم ان کا اچھا ہو، یہ اچھا ہو، وہ اچھا ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب پڑھاؤ شریعت کے دائرے میں رہ کے، مگر 3 باتیں ہم سے بھی لے لو، اپنے بچوں کو یہ 3 باتیں لازمی سکھاؤ۔ علماء نے ارشاد فرمایا یہ نصاب مدینہ ہے۔ آپ نے سکول کے نصاب دیکھے ہوں گے، مدینے والے کا نصاب بھی دیکھیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا دو۔ اگر تم 3 باتیں بچوں کو سکھا دو گے، بچے تمہارے بھی فرما بردار رہیں گے، اللہ رسول کے بھی فرما بردار رہیں گے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں اب یہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی حب نبیکم، سب کچھ پڑھاؤ
مگر نبی کی محبت لازمی سکھانا، کیونکہ جس بچے کے دل میں اپنے نبی کی محبت ہوگی لازمی طور پر وہ نبی کے فرمان کے مطابق والدین کا بھی احترام کرتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عاشق رسول اور ماں باپ کو مارتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، تیری مرضی تو جنت بنا دوزخ بنا، اطاعت کرے گا یہی جنت ہے، نافرمانی کرے گا یہی جہنم ہے۔ فرمایا حب نبیکم، پہلی چیز جو سکھاؤ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسری بات کیا سکھاؤ؟ وحب آل نبیکم، ارے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، نبی کی اولاد کی محبت بھی سکھاؤ اپنے بچوں کو، ان کو حسن حسین کی محبت بھی سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ اے بچے آج جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، آج جو علماء پیدا ہو رہے ہیں، آج جو قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، آج جو مدارس موجود ہیں، خدا کی قسم اگر یہ نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد حسن و حسین امام حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے تمہیں یہ نعمتیں نصیب نہ ہوتی، کوئی حق و باطل کا فرق نہ رہتا، ہمیں حق اور باطل میں پہچان نہ رہتی۔ ارے یہ امام حسین کی شان ہے، ان کا یہ مقام ہے، انہوں نے قربانی دے کر واضح کر دیا کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ ان کو نبی کی آل کی محبت سکھاؤ کہ بچے یہ سارا فیضان امام حسین کا ہے۔ اور تیسری چیز جو سکھانی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وحب تلاوت القرآن، ان کو قرآن پاک کی تلاوت کی محبت بھی سکھاؤ۔ آپ کسی بھی چیز کو جب بچے کو سکھانے لگتے ہیں نا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ خود عمل کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک عالم صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ دبئی کی فلائٹ تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک والد بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی 7-8 سال کا بچہ ہے، وہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے ہوائی جہاز کے اندر، باقی سارے لوگ موبائل نکال کے لگے ہوئے ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ کہہ رہے میں بڑا حیران ہوا کہ اس دور میں بچوں کو موبائل سے دور رکھنا کتنا مشکل کام ہے، آپ سارے جانتے ہوں گے۔ باپ بھی کتاب پڑھے جا رہا ہے، بچہ بھی کتاب پڑھے جا رہا ہے، موبائل کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، باقی ساری قوم موبائل پہ لگی ہوئی ہے۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں میں اٹھ کر گیا ان والد صاحب کے پاس، میں نے کہا جی حضرت آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ انہوں نے کہا پوچھیں۔ میں نے کہا آپ نے بچے کے دل میں کتاب کی محبت کیسے ڈالی ہے؟ ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں، کتاب کی طرف بچے نہیں آتے، موبائل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ آدمی مسکرانے لگا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب بچے ہماری بات مانتے کب ہیں؟ بچے کسی کی نہیں مانتے، بلکہ بچے تو ہماری نقل کرتے ہیں۔ بچے ہماری بات نہیں مانتے ہوتے، بلکہ بچے ہمیں فالو کرتے ہوتے ہیں، جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، میں خود موبائل سے دور ہوتا ہوں، کتاب پڑھتا ہوں، بچہ خود کتاب پڑھنے لگ جاتا ہے۔ ارے یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ جو ہے وہ جوئے کے اڈے میں بیٹھتا ہو، باپ جو ہے وہ لوفر گرد ہو، باپ نماز کے قریب نہ جائے، مسجد سے دور بھاگے، سال سال تلاوت قرآن پاک نہ کرے، بچہ جو ہے وہ قرآن پاک کا حافظ بن جائے، نماز کا پابند بن جائے، دین کا اچھا مبلغ بن جائے، معاشرے کا اچھا فرد بن جائے۔ ارے میرے بھائی بچوں کو نیک بنانا ہے تو پھر خود اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ روزانہ 1 پارے کی تلاوت کریں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ تلاوت کرے گا۔ آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا، کبھی کبھی میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، بقیہ نماز، میرا چھوٹا منا 2 سال کا وہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے کون سی حدیثیں سنائی ہے کہ نماز ضروری ہوتی ہے؟ کوئی حدیث نہیں سنائی، صرف کیا کیا اس کے سامنے عمل کیا ہے، وہ ساتھ عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ کہتا ہے بابا مجھے بھی کوئی چیز دو، اس کو چھوٹا سا کوئی رسالہ دے دیتے ہیں، وہ بھی پڑھنے میں بیٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو چاہتے ہو اگر کہ اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے، اللہ رسول کی فرما بردار ہو جائے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے اوپر دین کو نافذ کر لیجئے، قرآن کو نافذ کر لیجئے، آپ اللہ رسول کا ذکر کرنے والے بن جائیں، آپ 5 ٹائم مسجد کی حاضری دینے والے بن جائیں، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کی اولاد نیک بن جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔